کمپنی کمانڈر برکت نے 3 مرتبہ محکمانہ جواب دہی کا سامنا کیا تھا، لیکن اپنے بے پناہ اثر و رسوخ خصوصاً ایک بڑے سیاسی خاندان سے تعلق کے باعث وہ ہر دفعہ بڑا جرم کر کے صاف بچ نکلتا تھا۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ 3 سال پہلے سونے کی بڑی کھیپ کے ساتھ جو 2 اسمگلر سرحد عبور کر کے جا رہے تھے، اس نے انہیں دھوکے سے گرفتار کر کے مار ڈالا، ان کی لاشیں بھارتی علاقے میں پھینکوا دیں اور ان کا سارا سونا ہضم کر گیا۔ اس مسئلے پر بڑی لے دے ہوئی، اس کے خلاف انکوائری کی گئی اور ہیڈ کوارٹر سے ایک خصوصی ٹیم کو اس کے کالے کرتوت کا جائزہ لینے کے لیے اس طرف روانہ کیا گیا، لیکن برکت بڑا گھاگ شکاری تھا۔ اس کی کامیابی کا راز یہی تھا کہ وہ جرم کر کے کوئی ثبوت نہیں چھوڑتا تھا۔ اس کے 2 ماتحتوں نے حلفاً اس بات کی گواہی دی کہ واقعی برکت قصوروار ہے، لیکن کوئی ثبوت ہاتھ نہ آنے پر اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جا سکی۔ اس نے کمال دلیری اور ہوشیاری سے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر دونوں لاشیں بھارتی سرحد کے اندر اسی لیے پھینکی تھی کہ وہ اس کیس کے تمام ثبوت ہی ضائع کر دے۔ ہوائی فائرنگ کر کے اس نے بظاہر یہ تاثر بھی دیا تھا کہ دوسری طرف کوئی مقابلہ ہوا ہے۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر سارا منصوبہ بنایا تھا۔ انکوائری ٹیم یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کے پاس اپنی گولیوں کا مکمل ذخیرہ محفوظ تھا۔ اس بات کا علم تو انہیں ہو ہی نہ سکا کہ برکت نے فائرنگ بھی اسمگلروں کی کلاشنکوف سے کی تھی۔ اس نے پھر بھارتی سرحد کے اندر ان کی لاشوں کے نزدیک پھینک دیا تھا۔ سرحدی صورتحال اتنی کشیدہ تھی کہ دونوں ممالک کے افسران ایک دوسرے سے کسی مسئلے پر بات کرنا تو ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اس لیے اس واقعے کی تصدیق بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ انکوائری کمیٹی نے بڑی مایوسی کے عالم میں ہیڈ کوارٹر کو رپورٹ دی تھی کہ وہ ملزم کے خلاف کوئی ثبوت حاصل کرنے میں ناکام رہے، لیکن ان کے دل اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ جو الزام لگایا گیا وہ سچا تھا۔ واقعی برکت نے یہ گھنونا کام کیا تھا، لیکن محض دل کی گواہی پر اس کے خلاف محکمہ کوئی کارروائی نہیں کر سکتا تھا۔ برکت پھر بچ گیا۔ اس واقعے کے 3 سال تک اسے سرحد سے دور عام سی ذمہ داریاں سونپی گئی، لیکن یہاں اس نے سامان کی خرید و فروخت کے چکر میں ایک لمبا ہاتھ مارا اور دوبارہ معطوب ہو کر پھر سرحدی ڈیوٹی پر آ گیا۔ محکمے کی نظریں اس پر لگی تھی، اس کا علم برکت کو بھی تھا، لیکن اس نے سونا اس طرح غائب کر دیا تھا کہ کسی نزدیکی رشتہ دار کو بھی ہوا نہیں لگنے دی تھی۔ وہ مزید 1 سال نوکری کرنے کے بعد طبی بنیادوں پر استعفیٰ دینے کی منصوبہ بندی کر چکا تھا۔ یہ نوکری اس نے ابھی تک صرف بے ایمانی سے حاصل کردہ بے پناہ دولت کو چھپانے کے لیے ہی رکھی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا ابھی تک سونے والے کیس پر تفتیش کرنے والے افسران نے اس سے نظریں نہیں اٹھائی۔ اسے کسی ایسے وقت کا انتظار تھا جب حالات کچھ بہتر ہوں اور برکت چپ چاپ اپنے لوٹے ہوئے مال سمیت کسی دوسرے ملک میں جا کر باقی زندگی عیش و آرام سے گزار سکے۔ عورت اس کی ہمیشہ سے کمزوری رہی تھی، نہ جانے اپنے اختیارات سے فائدہ اٹھا کر وہ اب تک کتنی معصوم جوانیوں کو اپنی درندگی کی بھیٹ چڑھا چکا تھا۔ لیکن جب سے اس نے گیتا نجلی کو دیکھا، اس کی رگوں میں ہوس کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ کب اسے مہلت ملے اور گہری آنکھوں والی اس خوبصورت عورت کا کھلونا بنا کر رکھ دے۔ کمپنی کمانڈر برکت شیطان نما انسان تھا، وہ خیر سے دور اور شر کے نزدیک تھا۔ اس نے دنیا کو ہمیشہ اپنے دل کے آئینے میں دیکھا تھا۔ اسے دنیا کا ہر انسان اپنی طرح شہوت زدہ بھیڑیا ہی دکھائی دیتا تھا۔ گیتا نجلی کو اس نے ڈرا دھمکا کر اس سے ساری اصلیت اگلوا لی تھی۔ خوف سے نیم مردہ گیتا نجلی نے اپنی ساری کہانی رو رو کر اس لیے سنا دی تھی کہ شاید اس کے دل میں خوف پیدا ہو جائے اور وہ اس کو خصوصی کیس جان کر ہی اس پر رحم کھا لے۔
لیکن گیتا نجلی کی اصلیت جان کر برکت جیسے ہوس کے اندھے کے ہاتھوں بٹیرا رکھ گیا تھا۔ اس کے شیطانی ذہن نے فوراً اسے یہی سمجھایا کہ یہ دونوں اسمگلر اس خوبصورت ہندو لڑکی کو بھگا کر لائے ہیں، اور وہ بھی مسلط کے تحت مسلمان ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب تو وہ بغیر کسی حیل و حجت کے اس پر بلا شرکت غیر اپنا حق رکھتا تھا۔ اس نے گیتا نجلی کو جو اپنا نام عذرا بتا رہی تھی ابھی تک گیتا نجلی ہی جانا تھا، اور اب اس کے حصول کے لیے کوشاں تھا۔ اس نے حسن و شباب کی شہزادی پر مستقل قبضہ جمائے رکھنے کا شیطانی منصوبہ سوچ لیا تھا، اور اب وہ اس پر عمل کرنے جا رہا تھا۔ اپنے شیطانی منصوبے پر عمل پیرا ہونے کے لیے اسے سب سے پہلے اس بات کا اطمینان حاصل کرنا تھا کہ ابھی تک انٹیلیجنس والوں کو اس واردات کی خبر نہیں ہوئی۔ اگر وہ لوگ ابھی تک اس گرفتاری سے بے خبر تھے تو کمپنی کمانڈر بڑی آسانی سے شیر عالم اور بشیر کو سرحدی علاقے میں گولی مار کر ان کی لاشیں غائب کروا سکتا تھا۔ وہ بڑا گھاگ اور مکار افیسر تھا، جس جگہ بھی جاتا پہلے سوسائٹی میں اپنے مطلب کے بندے ضرور اپنے گرد جمع کر لیا کرتا تھا، جن کی مدد سے وہ اپنے گھنونے منصوبے پایہ تکمیل تک پہنچاتا تھا۔ مقامی اسمگلروں اور بدماشوں سے اس نے یارانہ گانٹھ رکھا تھا۔ یہ لوگ اس کی ہوس رانیوں کے لیے سامان تسکین فراہم کیا کرتے تھے۔ وہ ان کی مدد سے دونوں کو مار کر ایسی جگہ غائب کروا سکتا تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی، لیکن اسے صرف ایک ہی فکر دامن گیر تھی کہ اگر انٹیلیجنس والوں کو اس بات کی خبر ہو گئی کہ یہ لوگ زندہ یہاں تک پہنچے ہیں تو وہ اسے زندہ زمین میں گاڑ دیتے۔ اسے اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں تھی کہ یہاں سے کوئی اس کے خلاف مخبری کرے گا، کیونکہ وہ ایسی صورتحال کا سامنا متعدد مرتبہ کر چکا تھا۔ وہ قانونی مشگافیوں سے آگاہ تھا اور جانتا تھا کہ ثبوت کے بغیر اس کے خلاف قانون حرکت میں نہیں آ سکتا، اور ثبوت وہ قانون کے ہاتھ میں کبھی نہ لگنے دیتا۔ البتہ انٹیلیجنس والوں کی بات اور تھی۔ اگر انہیں اس کے کرتوت کا علم ہو جاتا تو وہ قانونی مشگافیوں میں الجھے بغیر اس کے جسم سے کھال کھینچ کر الگ کر دیتے اور اس کے ساتھ وہی سلوک کرتے جو اب تک وہ متعدد بے گناہوں کے ساتھ کر چکا تھا۔ اپنے شکوک کی تصدیق کے لیے اس نے پوسٹ وائرلیس کر کے وہاں سے دریافت کیا کہ پوسٹ والوں نے ان لوگوں کی ایجنسی والوں کو خبر دی ہے یا نہیں۔ سر، یہ تو معمول کی بات ہے، میں خود بشیر کو جانتا ہوں، اس لیے میں نے تلواڑہ پوسٹ کو مطلع کر دیا تھا کہ کیونکہ آج ایجنسی والوں نے وہاں آنا تھا۔ حوالدار منیر نے جواب دیا، گدھے، الو کے پٹھے، آئندہ میرے حکم کے بغیر کبھی افسران بالا سے رابطہ نہ کرنا۔ اس کا خون کھولنے لگا تھا۔ اس بوڑھے حوالدار نے اس کے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا تھا، لیکن اس نے ہار ماننا تو سیکھا ہی نہیں تھا۔ اب تو اسے ضد سی ہونے لگی تھی۔ ہوس نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ یہ خوبصورت چڑیا اس کے ہاتھ سے اسی طرح اڑ جائے گی؟ نہیں، کبھی نہیں، ناممکن۔ وہ اپنے آپ میں بڑبڑایا، دیکھو، میں تمہیں مقامی پولیس کے پاس لے جا رہا ہوں۔ قانونی طور پر ہم تمہیں یہاں نہیں رکھ سکتے، ہماری مجبوری ہے۔ وہاں معمول کی کارروائی کے بعد وہ لوگ تمہیں جس آدمی کے ساتھ بھی تم چاہو گی جانے کی اجازت دے دیں گے۔ اس نے گیتا نجلی سے کہا۔ گیتا نجلی نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس بات کا کیا جواب دے۔ اسے تو اب تک یہ احساس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ اس کے ساتھ بیت رہی ہے وہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ جس طرح پوسٹ پر اس کا استقبال ہوا تھا اور بوڑھے حوالدار نے اسے بیٹی کہہ کر مخاطب کیا تھا، جس طرح سرحدی پاسبانوں نے اس کی طرف دیکھ کر احترام سے نظریں جھکا لی تھی، اس کے بعد سے وہ بھی گمان کرنے لگی تھی کہ
واقعی وہ اپنوں میں آ گئی ہے۔ لیکن یہ سب کیا تھا؟ یہ شخص کون ہے؟ کیا یہاں بھی مہاراج سوامی جیسے لوگ رہتے ہیں؟ اس نے سوچا اور چکرا کر رہ گئی۔ دیکھو، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میں تمہاری مسلمان بیٹی ہوں، میں ہندو کے چنگل سے آزاد ہو کر آئی ہوں، تم میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ تم مجھے شیر عالم کے پاس کیوں نہیں لے جاتے؟ وہ خود سب کچھ کر لے گا۔ اس نے روتے ہوئے برکت کے سامنے ہاتھ باندھے۔ اوہو، تو کیوں خامخواہ رو رہی ہے؟ اپنا اور میرا وقت ضائع کر رہی ہو۔ میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ میں قانون کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ اگر تم آرام سے نہیں جاؤ گی تو ہمیں زبردستی کرنی پڑے گی۔ کیا تم پسند کرو گی کہ تمہارے ساتھ زبردستی کی جائے؟ شیطان نے ہوسناک نظروں سے اس کی گھبرائی ہوئی آنکھوں میں جھانکا۔ میں اس نے رونا شروع کر دیا۔ بند کرو یہ رونا دھونا، چپ کر جاؤ ورنہ۔ اس نے اتنی بے رحمی سے گیتا نجلی کو ڈانٹا کہ بیچاری لرز کر رہ گئی۔ آؤ میرے ساتھ پولیس اسٹیشن۔ اس نے اتنا کہہ کر گیتا نجلی کا ہاتھ پکڑا اور اس کے نیم مردہ وجود کو جھٹکا دے کر اپنے کمرے کے باہر کھڑی جیپ میں پھینک دیا۔ میں ذرا پولیس اسٹیشن تک جا رہا ہوں، اس لڑکی کو پولیس کی حفاظت میں دینے کے لیے۔ اس نے جان بوجھ کر اونچی آواز سے اپنے ماتحتوں سے کہا۔ اپنی روانگی سے متعلق اس نے یہی کچھ اپنی ڈیوٹی رجسٹر میں درج کیا تھا۔ کمپنی ہیڈ کوارٹر سے باہر آتے ہی اس نے جیپ کو تیز رفتاری سے شہر کی طرف جانے والے راستے کی بجائے سرحدی علاقے کی طرف دوڑانا شروع کر دیا۔ سڑک یہاں کچی تھی اور تیز رفتاری کے سبب جیپ کو بار بار جھٹکے لگ رہے تھے۔ گیتا نجلی نیم مردہ سی بے دم ہو کر پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اتنی خوفزدہ رات کو جیپ میں ہونے والے سفر سے نہیں تھی جتنی خوفزدہ وہ اس بات سے تھی۔ خوف اس کے رگوں پہ میں سرایت کر گیا تھا۔ اس کو اپنے حلق میں کانٹے اترتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کی زبان سوکھ کر تالو سے چمٹ گئی تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی آواز ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی ہے، اب وہ کبھی نہیں بول سکے گی۔ وہ اتنی سہم گئی تھی کہ اپنے ساتھ ہونے والے اس جبر پر احتجاج کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ جیپ اب کھیتوں کے ایک سلسلے میں داخل ہو چکی تھی۔ یہاں ایک کونے پر بنے ٹیوب ویل کے نزدیک اس نے جیپ روک دی۔ وہ شاید یہ نہیں چاہتا تھا کہ متعلقہ شخص کے علاوہ کوئی اور گیتا نجلی کو یہاں دیکھ لے اور مستقبل میں اس کے خلاف کوئی گواہی میسر آئے۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ جیپ سے اتر گیا۔ چپ چاپ یہاں بیٹھی رہو، اگر آواز نکالی تو گولی مار کر یہیں پھینک جاؤں گا۔ تھانے دار صاحب اس ٹیوب ویل پر آئے ہوئے ہیں، میں انہیں لینے جا رہا ہوں۔ وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے اور 2-2.5 گھنٹے میں قانونی کارروائی پوری کر کے تمہیں شیر عالم اور اس کے ساتھی سے ملا دیں گے۔ اگر تو نے جیپ سے پاؤں باہر نکالا تو ماری جاؤ گی، یاد رکھنا۔ برکت نے اسے اپنی دانست میں اچھی طرح ڈرا دھمکا کر یہی منجمد کر دیا تھا۔ خود وہ تیز رفتاری سے ٹیوب ویل کی طرف جا رہا تھا۔ کھیتوں کو پانی دیا جا رہا تھا اور کچی زمین کی وجہ سے اسے پھونک پھونک کر قدم رکھنے پڑتے تھے۔ ٹیوب ویل تک پہنچنے کے لیے اسے لمبا چکر کاٹ کر جانا پڑا اور 8-10 منٹ بعد وہ بمشکل ٹیوب ویل پر پہنچا۔ مکھو نے اسے کچھ فاصلے ہی سے اس طرف آتے دیکھ لیا تھا۔ وہ اس علاقے کا نامور سمگلر تھا اور 8-10 روز پہلے ہی ضمانت پر رہا ہو کر آیا تھا۔ اس کے خلاف قتل کا ایک آدھ مقدمہ ہمیشہ درج رہتا تھا، لیکن وہ بھی اس شیطان کی طرح کسی نہ کسی طرح قانون کی گرفت سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو ہی جاتا۔
اس وقت اچانک کمپنی کمانڈر کو اس طرف آتے دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے دل میں موٹی سی گالی برکت کو دی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ برکت کبھی مطلب کے بغیر یہاں نہیں آ سکتا۔ اب بھی ضرور وہ کسی چکر میں آیا ہوگا۔ اس کمبخت کی فرمائش بھی تو بڑی ہوتی تھی، اور گزشتہ 2 مہینے سے اس نے ایک بھی چکر سرحد کی دوسری طرف نہیں لگایا تھا، جبکہ ضمانت کروانے پر اس کا اچھا خاصا خرچ اٹھا تھا۔ بادل نہ خواستہ اس نے اپنی گھنی مونچھوں کے نیچے ایک مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر چپکا لی اور استقبالیہ انداز میں آگے بڑھا۔ جناب عالی، جناب عالی، ہمیں حکم دیتے، حضور آپ کی خدمت میں خود حاضر ہو جاتے۔ آپ نے کس طرح زحمت کی، دھن بھاگ، دھن بھاگ۔ اس نے چاپلوسی اور مکاری کا مظاہرہ کیا۔ تمہیں جیل سے آئے آج 10 روز ہو گئے ہیں اور ابھی تک اپنے یاروں کی خبر نہیں لی۔ مکھو، دیکھ لو تم ٹھیک نہیں کر رہے۔ برکت نے شکوے کے انداز میں کہا۔ مائی باپ، میری کیا مجال، سوچا کوئی مال ہاتھ لگ لے تو حضور کے درشن کروں۔ آپ تو جانتے ہیں ادھر جو بنگالی عورتوں والا دھندا چل رہا تھا وہ بند ہو گیا ہے، ورنہ آپ کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہتی۔ مائی باپ، میں نے سوچا خالی ہاتھ آپ کے متھے کیا لگنا۔ مکھو نے بے شرمی سے دانت نکالے۔ اس درمیان ٹیوبویل پر بنے چھوٹے سے کمرے سے اس کے 2 ساتھی بھی باہر آ گئے۔ کمپنی کمانڈر کو اچانک وہاں دیکھ کر وہ بھی پہلے تو ٹھٹکے، پھر حوصلہ کر کے اس طرف لپکے اور غلاموں کی طرح ماتھے تک ہاتھ لے جا کر اسے سلام کر کے مؤدب اس کے سامنے والی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ میں جناب کے لیے کوئی لسی پانی کا بندوبست کرتا ہوں، مکھو نے چاپلوسی سے کہا۔ رہنے دے مکھو، میں ذرا جلدی میں ہوں۔ برکت اچانک 2 آدمیوں کے یہاں آ جانے سے کچھ پریشان ہو گیا تھا۔ وہ ان لوگوں کے سامنے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، انہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ یہاں سے چلے جائیں۔ مرے پر 100 دھرے، اب مکھو اس کے لیے لسی پانی کا بندوبست کرنے جا رہا تھا۔ برکت کے لیے سوائے خون کے گھونٹ پینے کے اور کوئی چارہ نہیں رہا تھا۔ جتنا وہ مکھو کو منع کرتا اتنا ہی اس کا اصرار بڑھنے لگتا تھا۔ اب اس کے دونوں ساتھی بھی اس منت سماجت میں اس کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ انہیں وہم ہو گیا تھا کہیں کمپنی کمانڈر صاحب ناراضگی کی وجہ سے ان کے لسی پانی کو نہ کر رہے ہیں۔ دونوں برکت کے آگے ہاتھ جوڑتے رہے اور مکھو اس کے نہ کرنے کے باوجود لسی لانے کے لیے چلا گیا۔ برکت کے لیے یہ بھی ممکن نہیں رہا تھا کہ یہاں سے اٹھ کر جیپ کے پاس واپس چلا جائے، اس طرح تو یہ دونوں گدھے اسے چپک کر رہ جاتے اور اس کے قدموں میں گر کر بھی اسے جانے سے روک دیتے۔ بصورت دیگر مکھو انہیں زندہ زمین میں گاڑ دیتا۔ برکت کی آدھی جان یہاں اور آدھی جیپ میں اٹکی تھی۔ اس بات کا تو اسے اطمینان تھا کہ اس غیر آباد علاقے میں شاید ہی کوئی مسافر آئے گا، اگر کوئی آیا بھی تو رینجرز کی جیپ دیکھ کر اس کے نزدیک پھٹکنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ اور جہاں تک گیتا نجلی کا سوال تھا، اسے تو اس نے اتنا خوفزدہ کر دیا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے اس کے حکم کے بغیر ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ اس سب کچھ کرنے کے باوجود اس کی چھٹی حس نے اسے بے چین کیے رکھا۔ 10 منٹ تک وہ خون کے گھونٹ پیتا مکھو کا منتظر رہا، جو گاؤں سے اپنے گھر سے اس کے لیے لسی پانی لینے چلا گیا تھا۔ 10 منٹ کے بعد اس کی واپسی لسی اور دودھ کے بھرے ہوئے برتنوں کے ساتھ ہوئی، اور اس نے برکت کے ساتھ موجود گدھوں کو بھی لسی اور دودھ کے بڑے بڑے گلاس بھر کر تھما دیے۔ اس طرح ان کے یہاں موجود رہنے کا جواز پیدا ہو گیا تھا۔ مائی باپ، یہ ناجو ہے، شاہ والی کا رہنے والا ہے، حضور نے اس کا نام تو سنا ہوگا۔ اس نے دونوں میں سے ایک کا تعارف کروایا۔ بھائی،
اسے کون نہیں جانتا۔ برکت نے دودھ کا گھونٹ زہر کے گھونٹ کی طرح حلق میں انڈیلتے ہوئے کہا، آپ کا کتا ہے مائی باپ، آپ یقین کیجئے، میں نے آج اسے آپ کی خدمت میں سلام کرنے کے لیے ہی طلب کیا ہے۔ حضور، شہر سے بہترین مال آپ کے لیے تیار کروایا ہے، اپنی کوٹھی ہے اس کے اڈے کے باہر، آج رات حضور وہی گزاریں گے۔ بڑی زبردست باندی آپ کی خدمت کے لیے طلب کی ہے، حضور کا دل خوش ہو جائے گا۔ مکھو نے چرب زبانی کا مظاہرہ کیا۔ ٹھیک ہے پھر کبھی دیکھ لیں گے، اس وقت تو میں تمہارے ساتھ ایک ضروری کام سے آیا ہوں، مجھے پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے۔ برکت نے بے بسی سے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، حکم مائی باپ، حکم کیجئے۔ مکھو نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ برکت کا جی چاہتا تھا کہ ہاتھ میں پکڑا گلاس اس کے منہ پر دے مارے یا پھر اپنا سر اس سے پھوڑ لے۔ وہ اسے کیسے سمجھاتا کہ کسی کی موجودگی میں وہ بات نہیں کر سکتا۔ خدا خدا کر کے اس نے گھونٹ گھونٹ دودھ حلق میں اتارا۔ دیہات کی روایت کے مطابق مکھو نے دوبارہ گلاس بھرنا چاہا، لیکن اس نے زبردستی مکھو کے ہاتھ سے گلاس چھین لیا۔ میرا پیٹ ٹھیک نہیں ہے، سمجھا کرو، اس نے قریباً ڈانٹتے ہوئے مکھو سے کہا۔ ٹھیک ہے حضور، پھر دونوں برتن آپ کے ساتھ جائیں گے، اب میں اس طرح انہیں گھر تو نہیں لے جا سکتا، مکھو نے کہا، اور وہ دونوں بھی اس کی منت سماجت کرنے لگے۔ آدھ پون گھنٹہ ہونے کو آ رہا تھا اور وہ دونوں اٹھنے کا نام لے ہی لے رہے تھے۔ برکت کے صبر کا پیمانہ بالآخر چھلک ہی پڑا۔ مکھو، تیرے ساتھ ایک ضروری بات کرنی تھی، ذرا اس طرف آ جا، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں مائی باپ، بیٹھیے، تم اندر چلو یار، اندر چلو، پھر بات کرتے ہیں۔ مکھو نے اسے وہیں بیٹھنے اور دونوں کو وہاں سے ہٹ جانے کو کہا۔ ابے الو کے پٹھے، گدھے، تو نے میرا اتنا وقت ضائع کر دیا۔ اس نے دونوں کے ہٹتے ہی مکھو کو بے تحاشا گالیاں دینا شروع کر دی۔ مکھو کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنے مائی باپ کا غصہ کس طرح ٹھنڈا کرے۔ وہ بڑا مکار قسم کا بدماش تھا۔ پلک جھپکتے میں کمپنی کمانڈر کے پاؤں میں جا گرا۔ برکت مزید ایک لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دیکھو، میری جیپ یہاں سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہے۔ اس نے وقت ضائع کیے بغیر اسے اپنی آمد کے مقصد سے آگاہ کیا۔ اس میں ایک لڑکی موجود ہے، خبردار اگر کسی نے اس کے جسم کو ہاتھ بھی لگایا، 8-10 روز تک اسے غائب رکھنا، کسی کو ہوا نہیں لگنی چاہیے۔ مکھو، یاد رکھنا، ورنہ تم تو جانتے ہو تمہارے ساتھ ہر وقت پولیس مقابلے کی گنجائش موجود ہے۔ آخری فقرہ اس نے لفظ چبائے ہوئے ادا کیا تھا۔ او مائی باپ، یہ اپنے بچے ہیں، آپ کے کتے ہیں، ان کے سامنے ہی آپ یہ حکم دیتے، آپ کے اشارے پر جان دے دیں گے۔ خیر آئیے، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ حضور، آج سے پہلے کبھی آپ کو شکایت کا موقع ملا ہے جو آئندہ کبھی ملے گا؟ بے فکر رہیے مالک، یہ تو ایک لڑکی ہے، ہم نے آپ کے حکم پر 3 بنگالی لڑکیوں کو سنبھالا ہے، اس کی ہوا نہیں نکلنے دیں گے۔ پہلے ان دونوں کی فکر کرو۔ برکت کا ذہن ابھی تک ان دونوں میں اٹکا ہوا تھا۔ مالک، آپ مکھو کے ڈیرے پر آئے ہیں، انہیں اندھے اور بہرے سمجھے، ان کے متعلق کوئی شائبہ دل میں نہ رکھیں، بھول جائیں کہ ہم دونوں کے علاوہ یہاں اور کوئی بھی تھا۔ اس نے اتنے اعتماد سے یہ بات کہی تھی کہ اب برکت کو اپنی بیوقوفی پر غصہ آنے لگا تھا۔ ضرورت سے زیادہ احتیاط کے چکر میں اس نے خاصا وقت ضائع کر دیا تھا۔
واقعی مکھو کوئی معمولی بدماش نہیں تھا۔ اس کے ڈیرے پر موجود کسی بھی شخص سے کسی خطرے کی توقع رکھنا احمقانہ بات تھی۔ دونوں تیز رفتاری سے چلتے ہوئے جیپ تک پہنچے۔ برکت نے بے چینی سے فوراً پچھلا دروازہ کھولا۔ اچانک اسے یوں لگا جیسے اندر موجود سانپ نے اسے ڈس لیا ہو۔ کمپنی کمانڈر برکت جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور پاگلوں کی طرح تیزی سے جیپ کا چکر کاٹا۔ کہاں گئی؟ کہاں گئی؟ اس نے مکھو کی طرف دیکھ کر اس طرح کہا جیسے وہی اس کا ذمہ دار ہو۔ بھاگ گئی مائی باپ، بھاگ گئی۔ مکھو کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس بات کا کیا جواب دے۔ مکھو، اپنے بندوں کو چاروں طرف پھیلا دو، جاؤ اسے ڈھونڈو، اسے کھوجو، ورنہ بہت برا ہوگا، بہت برا ہوگا۔ برکت حواس باختہ ہو رہا تھا۔ حوصلہ کیجئے مائی باپ، کیا ہوا؟ کہاں جائے گی سالی؟ آپ اس کا کچھ حلیہ وغیرہ بتائیں، میں ابھی 10-15 بندے گھوڑیوں پر چاروں طرف پھیلا دیتا ہوں۔ مکھو نے جان لیا تھا کہ اس سے بہتر چمچہ گیری کرنے کا موقع شاید اسی زندگی میں دوبارہ کبھی میسر نہیں آئے گا۔ برکت اس کی بات تو سن رہا تھا، لیکن اسے سمجھ کچھ نہیں آ رہی تھی کہ اس بات کا اسے کیا جواب دے، اسے کس طرح گیتا نجلی کا حلیہ سمجھائے۔ کچھ بھی ہو، اسے خود کو سنبھالنا چاہیے، اس نے سوچا۔ اس طرح ہاتھ پاؤں پھلا دینے سے کمان سے نکلا ہوا تیر واپس تو نہیں آ جائے گا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر قابو پایا اور مکھو کو گیتا نجلی کا حلیہ اور جو کپڑے اس نے پہن رکھے تھے ان کا رنگ بتانے لگا۔ اسے افراتفری میں یہ بھی نہ یاد رہا کہ گیتا نجلی کو حوالدار چاچا منیر نے اپنی بیٹی جان کر جو چادر دی تھی وہی اس نے اوڑھ رکھی ہوگی، جس میں اس کے کپڑے کے رنگ چھپ جائیں گے۔ مائی باپ، اطمینان سے جائیں، 10 کوس ادھر یا 10 کوس ادھر، جہاں بھی آپ کا شکار ہے گردن سے دبوچ کر آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دیں گے۔ مکھو نے برکت کو یقین دلانا چاہا۔ یہ تو مکھو اور برکت دونوں ہی جانتے تھے کہ ایک دوسرے کو طیف تسلیہ ہی دے رہے ہیں، ورنہ اس طرح ہاتھ سے نکلا شکار کب لوٹ کر واپس آتا ہے۔ دیکھو، میری ایک بات کان کھول کر سن لو، تمہارے آدمی کو کبھی اس بات کا علم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس لڑکی کو کس لیے ڈھونڈ رہے ہیں۔ میرا نام کبھی غلطی سے بھی اپنی زبان پر مت لانا، سمجھ گئے نا؟ سمجھ گیا مائی باپ، بالکل سمجھ گیا۔ مکھو کے لیے اس وقت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس حواس باختہ کمپنی کمانڈر سے اپنی جان چھڑائے جو اپنے حواس کھو بیٹھا ہے اور کوئی بھی غلط حرکت کر سکتا ہے۔ اور ہاں، اس کی اطلاع جو بھی ہو، غلط یا صحیح، مجھے آج رات تک مل جانی چاہیے۔ طریقہ تم جانتے ہو۔ جیپ میں بیٹھنے سے پہلے اس نے مکھو کو آخری ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا۔ مکھو نے ایک مرتبہ پھر ہاں جی، حضور، مائی باپ وغیرہ کی گردان جاری کی اور اس وقت تک اسے رٹتا رہا جب تک کہ کمپنی کمانڈر برکت اپنی جیپ سمیت کھیتوں کے سلسلے کو عبور نہیں کر گیا۔ کتا، سالہ حرامی، میں اس کا دلال ہوں کیا جو اس کی ماں کو ڈھونڈتا پھروں؟ مکھو نے اس کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی مغلظات بکنا شروع کر دی۔ وہ جانتا تھا کہ ایسی لڑکی اگر ہاتھ سے نکل جائے تو پھر دوبارہ قسمت ہی سے آتی ہے۔ جیل میں الگ خرچ ہوتا تھا اور ضمانتوں پر علیحدہ کباڑہ ہوتا تھا۔ اب وہ کہاں سے کمپنی کمانڈر کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نئی بلا اپنے سر منڈ لے۔ مقامی تھانے دار کو یوں بھی اس سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا احمق تھانے دار نہیں دیکھا تھا جو خود ہی بلکہ اپنے کسی ماتحت کو بھی رشوت نہیں لینے دیتا تھا، اور جس نے مکھو کا ناطقہ بند کر رکھا تھا
یہ اسی تھانے دار کی ہمت تھی جو اس نے مکھو کو گرفتار کر کے جیل کا منہ دکھایا تھا، ورنہ تو وہ ہمیشہ ہی پولیس کو مطلوب رہا تھا۔ اسے یاد آ گیا جب اس نے کمپنی کمانڈر برکت کی سفارش کرنے کے لیے پیغام بھیجا تو اس نے پیغامبر سے کہا تھا کہ وہ ایسے بدتمیز پولیس انسپکٹر کے منہ نہیں لگنا چاہتا۔ یہ تھا اس کی وفاداری کا انعام۔ وقت آنے پر اس موذی نے کس طرح آنکھیں پھیر لی تھی، جس کے لیے اس نے جانے کتنی بے گناہ اور معصوم لڑکیوں کو اغوا کر کے اس تک پہنچایا تھا۔ اس نے نفرت سے ہونٹ سکوڑے اور اپنے ٹیوبل کی طرف چل دیا۔